السلام علیکم دوستو، کردستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شکریہ۔ دنیا میں ایسی کئی تاریخی واقعات موجود ہیں جو کہ سب کو حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آج آپ کو ایسے ہی واقعے کے بارے میں بتائیں گے۔ کلیوپیٹرا کو تاریخ مختلف طور پر یاد کرتی ہے۔ کلیوپیٹرا تاریخ کی وہ ملکہ تھی جنہیں فلموں اور ڈراموں میں آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ٹولمیک سوتربارا جو کہ مصر کے بادشاہ تھے اور کلیوپیٹرا کے والد بھی تھے، ان کے وفات کے بعد کلیوپیٹرا ملکہ بنی تھی۔ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ انہیں باپ کی موت پر ملکہ بننے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ کلیوپیٹرا مقدونیہ خاندان کی آخری 8ویں ملکہ تھی۔ آخری اس لیے کیونکہ انہوں نے خودکشی کر لی تھی۔ حسن کی دیوی بے وفائی کے علامت کے طور پر یاد کی جانے والی ملکہ نے روم کے حکمرانوں کو بھی اپنے زلفوں کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ کلیوپیٹرا کا اصل نام کلیوپترا دی سیونتھ فلیوپتر تھا۔ کلیوپیٹرا کا نام مصر میں ملکہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جیسے فرعون بادشاہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اکثر لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ کلیوپیٹرا یونانی تھی یا مصری۔ دراصل کلیوپیٹرا کے خاندان کا تعلق یونان سے تھا، لیکن ان کا خاندان مصر پر حکمرانی کی عرض سے آیا تھا اور 300 سالوں سے یہی کا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے خاندان کی پہلی خاتون تھی جنہوں نے مصری زبان سیکھی تھی۔ کلیوپیٹرا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ناجائز خون تھا، لیکن قدیم مصر میں یہ روایت تھی کہ بہن بھائیوں کی آپس میں شادیاں کرائی جاتی تھی تاکہ خون لائن خالص رہ سکے۔ جبکہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ کلیوپیٹرا کے ماں باپ بھی بہن بھائی ہی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات سن کر آج کے دور میں عجیب لگے، مگر اس دور میں یہ روایت تھی کہ بہن اور بھائی کی شادی ضروری ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کلیوپیٹرا نے بھی اپنے دونوں بھائیوں سے شادی کی تھی۔ بڑے بھائی کے انتقال کے بعد کلیوپیٹرا نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ شادی کی تھی۔ بڑے بھائی سے کلیوپیٹرا کے بچے بھی تھے، جبکہ چھوٹے بھائی سے شادی کے وقت کلیوپیٹرا کی عمر 18 برس تھی، جبکہ اس کے بھائی کی عمر 13 سال تھی۔ بھائیوں سے شادی کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان سے شادی کر کے حکومت میں ان کا حصہ دار بن سکے۔ مورخین کے مطابق کلیوپیٹرا کی آواز اور اس کی ادائیں اس کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر کسی کو اپنے حسن میں گرفتار کر لیتی تھی۔ رومی بادشاہ جولیس سیزر جب مصر آیا اور کلیوپیٹرا اور اس کے بھائی کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے کے حوالے سے کوشش کرنے لگا، اسے تب ہی کلیوپیٹرا کے حسن کا اندازہ ہو گیا تھا، لیکن کچھ کہہ نہیں سکا تھا۔ جبکہ کلیوپیٹرا بھی رومی بادشاہ سے ملنا چاہتی تھی اور کسی بڑے طاقت کے بلبوتے پر اپنے بھائی کو شکست دینا چاہتی تھی، اگرچہ اسے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ رومی بادشاہ بھی اس کا دیوانہ ہے۔ جیسے ہی کلیوپیٹرا کو اندازہ ہوا تو اس نے چال چلی اور قالین میں خود کو رول کر اپنے بندے کے ذریعے رومی بادشاہ کے محل تک پہنچ گئی۔ اسے اپنی اداؤں کے ذریعے مائل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ کلیوپیٹرا کے اس انداز نے اسے سب میں مقبول کر دیا تھا۔ اسی طرح اپنے دوسرے محبوب اینتھنی کے پاس جب وہ گئی تو اپنی اس کشتی میں سوار تھی جو کہ سونے کی بنی تھی۔ وہ بالکل دیوی کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ اس منظر نے اینتھنی کو کلیوپیٹرا کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ ریاضی، فلسفی اور فلکیات سمیت کئی مضامین کی تعلیم حاصل کرنے والی کلیوپیٹرا 7 زبانوں کو جانتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک قابل حکمران کے طور پر سامنے آئی تھی، جبکہ یہ وہی ملکہ تھی جس نے مصر میں قحط کے دنوں میں ٹیکسز معاف کیے تھے۔ بھائی اور بہن چونکہ حصہ دار تھے اور کلیوپیٹرا حکومت پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس نے ملک میں خانہ جنگی کرا کر رومی بادشاہ سیزر کو اپنے بھائیوں کی حکومت کے خلاف کروا دیا۔ اس طرح کلیوپیٹرا کا بھائی جان بچا کر دریائے نیل میں کودا مگر ڈوب کر جان گنوا بیٹھا۔ اسی طرح چھوٹے بھائی سے شادی کی جسے بعد میں قتل کروا دیا تھا۔ چھوٹی بہن بھی کلیوپیٹرا کے غیب و غضب کا نشانہ بن کر قتل ہو گئی تھی۔ کلیوپیٹرا اور رومی بادشاہ نے اگرچہ شادی نہیں کی تھی مگر کافی قریب ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جو کہ رومن سلطنت کے دیگر ممبران کو ناگوار گزر رہی تھی اور سلطنت کے لیے آگے چل کر مسائل کھڑی کر سکتی تھی۔ چونکہ سیزر اور کلیوپیٹرا کا ایک بیٹا بھی تھا، اسی لیے رومن اشرافیہ کا خیال تھا کہ وہی آگے چل کر حکمرانی کرے گا۔
چونکہ رومن اشرافیہ عورت کی حکمرانی کو بھی پسند نہیں کرتے تھے اور کلیوپیٹرا کو بھی، اس لیے انہوں نے سیزر کو قتل کروا دیا۔ کلیوپیٹرا نے روم سے بھاگ کر واپس مصر میں پناہ لی، لیکن روم کی خواتین نے کلیوپیٹرا کا رہن سہن اپنا لیا تھا۔ سیزر کے قتل کے بعد روم میں کئی دڑے تھے، لیکن ایک دڑ جو کہ حکمرانی میں آیا اس کے سربراہ اینتونی تھے، جو کہ کلیوپیٹرا کے عشق میں مبتلا تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کلیوپیٹرا ایک دفعہ پھر روم آ گئی۔ دونوں نے شادی کی، دونوں کو شراب نوشی پسند تھی اور راتوں کو چہل قدمی کرنا پسند تھا۔ اگرچہ اینتونی اور کلیوپیٹرا کے اتحاد نے مخالفین کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ مخالفین نے حملہ کر کے انہیں پسپا کر دیا تھا۔ جنرل آکٹاوین نے فوج ان کا پیچھا کر رہی تھی اور گرفتار کرنے ہی والی تھی، لیکن دونوں نے گرفتاری کی ذلت سے بچنے کے لیے خودکشی کو گلے لگا لیا۔ جبکہ کلیوپیٹرا کی موت سے متعلق کئی کہانیاں موجود ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ضمیر کے جاگنے پر کلیوپیٹرا نے سانپ سے خود کو ڈسوا کر خودکشی کر لی تھی، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ کلیوپیٹرا نے جنرل سے بھی تعلقات ہموار کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی اور تک ہار کر مایوس ہو گئی تھی۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو؟ امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے پہنچے۔ شکریہ۔